باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے جبکہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں۔ لقد من اللہ، مننا کا معنی عام طور پر احسان کرنا کیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر۔ اور مننا کا لغوی معنی قطع کرنا آتا ہے، کسی چیز کا منقطع کر دینا، روک دینا۔ جب کسی بھی شخص کو نعمت میسر آتی ہے تو اس کی تکلیف منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں قطع کے معنی میں مننا کا لفظ استعمال بھی ہوا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ منقطع نہیں ہوں گی، غیر ممنون۔ یہ ممنون مننا ہی سے ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، ایمان والوں پر یہ بڑا احسان کیا کہ ان کو اپنے نبی عطا فرمائے۔ اور دوسری نعمت جو بہت بڑی ہے وہ خود قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہی اس کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان ان کو شمار کرنا بھی چاہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات مل کر بھی اگر جمع کرنا چاہیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان نعمتوں کا تعلق سبھی لوگوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ اور کفار، مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، سبھی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ لیکن یہ دو نعمتیں بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک، یہ صرف ایمان والوں کو میسر ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا وجود اقدس سبھی کے لیے احسان ہے، لیکن پورا فائدہ ایمان والے اٹھاتے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں انہوں نے آپ کی بعثت سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ پھر بھی ان کو پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک فائدہ یہی لگا لیں کہ سب کو بقا حاصل ہے، سب کا نظام زندگی چل رہا ہے۔ یہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ایمان موجود ہے، اللہ کا نام موجود ہے، تو ایمان والوں کا بھی نظام چل رہا ہے اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا بھی نظام چل رہا ہے۔ اور اس قسم کے اشارات مختلف احادیث کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر معروف اور مشہور حدیث ہے جس کو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب علم حاصل کرنے والا، دین کا علم حاصل کرنے والا گھر سے چلتا ہے، اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی کی تہوں میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ اور ان سب کے دعائے خیر کرنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے بقا کا نتیجہ ہے کہ یہ جہان باقی ہے۔ اگر دین کی محنت منقطع ہو جائے تو دین منقطع ہو جائے گا، جب دین منقطع ہوگا تو ظاہر ہے کہ ایمان دنیا سے، اللہ کا نام دنیا سے اٹھ جائے گا، اور اللہ کے نام کے اٹھنے سے اس جہان کا بقا متاثر ہوگا اور اس جہان کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر نہ چونٹی رہے گی، نہ مچھلی رہے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ان کو بقا اسی سلسلے کی وجہ سے حاصل ہے، اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے۔ تو اس لیے جہاں ایمان والوں کو بقا حاصل ہے
تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کا بھی تمام تر نظام زندگی اسی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ وہ بحر بے کراں ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ دنیا میں آپ کی سخاوت سے اور آپ کے وجود سے فوائد ساری کی ساری کائنات اٹھا رہی ہے، بلکہ آخرت میں بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پر میدان محشر میں سبھی لوگ پریشان ہوں گے، اور اس قدر پریشان ہوں گے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ میدان محشر سے ہماری جان چھوٹ جائے، جو بھی فیصلہ ہمارے مقدر کا ہے وہ ہو جائے، جنت ہے تو جنت مل جائے اور اگر جہنم ہے تو جہنم مل جائے، لیکن یہاں سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے۔ اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ حاضر ہوں گے کہ ہماری سفارش کی جائے، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش کے نتیجے میں کل کائنات کو اس کا فائدہ پہنچے گا، بلکہ ہر متنفس کو، ہر سانس لینے والی چیز کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے کہ اگرچہ جنت اور جہنم تو انسانوں اور جنات کے لیے ہے، لیکن حساب کتاب تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، حساب کتاب ان کا بھی ہوگا، آپس کے معاملات ان کے بھی نمٹائے جائیں گے، تو اس وقت کی شفاعت کا فائدہ ان کو بھی پہنچے گا۔ تو گویا کہ کوئی بھی متنفس ایسا نہیں رہے گا کہ جو اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ نہیں کر لے گا کہ آپ سے ان کو فائدہ پہنچا ہے اور حساب کتاب ہو کر میدان محشر کی تکلیف سے جان چھوٹی ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانوں کے لیے ہی رحمت بن کر آئے ہیں، اور سبھی کے لیے، سبھی پر آپ کا وجود احسان ہے، لیکن اس سے پورا کا پورا فائدہ ایمان والوں نے اٹھایا ہے۔ پھر ایمان والوں میں سے بھی جس نے جتنی زیادہ اتباع کی ہے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اور یہاں پر جبکہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا، اس ضمن میں ذکر کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہیں یہاں پر تھوڑی بہت ہزیمت پہنچی ہے، لیکن دیکھو کہ تم کس حالات میں جی رہے تھے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھایا ہے اور ایک سلطنت بن گئے ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت ہو گئی۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا اثر تھا جو ایمان والوں کو حاصل ہوا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن پاک بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن پاک سبھی کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، سبھی کے لیے بشارت بن کر آیا ہے، لیکن اس سے بھی پورا فائدہ صرف ایمان والوں نے اٹھایا ہے۔ جو ایمان والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اس وقت جو ہمارا قرآن پاک سے تعلق منقطع ہو رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بھی تعلق منقطع ہو رہا ہے۔ یہ ان احسانات اور ان نعمتوں کی کسی حد تک ناشکری ہے۔ اس لیے جہاں پر ہماری عقیدتیں زبان کی حد تک ہیں، ان کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کا اثر ہمارے معاشرت پر، ہمارے جسم پر، ہمارے تمام معاملات پر ظاہر بھی ہونا چاہیے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجے جو خود انہی میں سے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، اور ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اور آپ کے کاموں کا تذکرہ ہے۔ ویسے اسی مضمون کی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں، تفصیل سے وہاں پر بات ان سب چیزوں پر ہو گئی تھی، اس لیے تفصیل تو یہاں پر نہیں دہرائی جائے گی۔ لیکن قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی تھی کہ قرآن پاک پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ اور قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے، چاہے کوئی آدمی عربی ہے چاہے عجمی ہے، چاہے وہ دین کے جتنے بھی علوم حاصل کر لے یا دین کے علوم سے بالکل بے بہرہ ہے، تو دونوں صورتوں میں قرآن پاک بغیر سیکھے صحیح پڑھنا نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک ہی واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک ہم باقاعدہ اس کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھیں گے،
تو یہ ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آ سکتا. یہاں تک کہ اگر وقت کے شیخ الحدیث ہیں اور علوم دینیا پر ان کو پوری دسترس حاصل ہے، لیکن قرآن پاک انہوں نے باقاعدہ کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، تو وہ بھی قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے. یہ طے شدہ بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ تھی کہ قرآن پاک صحیح طور پر ان کو پڑھنا سکھائیں اور ان کو پڑھ کر سنائیں، تاکہ آپ کی اتباع میں یہ بھی صحیح قرآن پاک پڑھ سکیں. اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی دینی امور میں سے ایک اہم ترین امر ہے. آج کل یہ بھی ایک وبا کی طرح بات نکلتی جا رہی ہے کہ محض پڑھنے سے کیا حاصل ہے، جب تک سمجھ میں نہ آئے تو اس کی تلاوت محض کر لینے سے کیا حاصل ہے. یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے. سمجھنا اپنی جگہ ضروری ہے اور اس کو صحیح پڑھنا اپنی جگہ ضروری ہے. تلاوت کے اپنے فوائد ہیں، سمجھنے کے اپنے فوائد ہیں. انشاءاللہ العزیز اس پر کچھ بات مزید عرض کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.